دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں کہ جس میں پوری دنیا سب سے زیادہ پریشان ہے۔ پہلے یہ مرض بوڑھوں کو ہوتا تھا، لیکن آج کل نوجوان نسل اس میں زیادہ جا رہی ہے اور بچوں کو بھی جوڑوں کا درد ہو رہا ہے۔ جوڑوں کے درد کی مختلف قسمیں ہیں، چھوٹے جوڑوں کا درد، بڑے جوڑوں کا درد۔ دوستو، یہ ایسے امراض ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر بڑھاپا تو ایک جہنم کی زندگی بنا دیتا ہے۔ نہ چلنے میں نہ پھرنے میں اذیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے۔ انسان چیخوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ کے بعد جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جوڑوں کا درد ہے، گھنٹیا ہے، تو بھائی پھر وہ سب کچھ چل پڑتا ہے جو کہ ایک عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ پین کلر دیے جاتے ہیں، سلیپنگ پلز دی جاتی ہیں۔ بھائی میرے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جگر کو اور دوسرے آرگنز کو بہت نقصان دیتے ہیں۔ ایک تو ویسے یورک ایسڈ اور یوریا وغیرہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور اوپر سے جب یہ سلیپنگ پلر اور یہ ایسی سن کر دینے والے انجیکشن اور ایسی چیزیں دی جاتی ہیں تو میرے بھائی مرض بڑھنا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فائدہ تو کیا ہونا تھا، وقتی ایک نشہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میرے کو آرام ہو رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر لو، پھر زیادہ پاور لو۔ تو میرے بھائی عام روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی یوز کرتے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس میں تیزابیت کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ تیزابیت کے کرسٹل ہیں جو جوڑوں میں جم جاتے ہیں، اسفنج کی طرح وہ لوبریکیشن کو چوس لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اینڈوکرائن سسٹم پوری طریقے سے ورک نہیں کرتا، بدن کی ہیٹ بہتر نہیں رہتی، سارے آرگن جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، باڈی ہیٹ صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوتی، ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو انسان جڑ جاتا ہے، اور پھر کیلشیم کی کمی، بڑھاپے کا روگ، اور پھر ہماری غذاؤں میں جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان امراض کو دن بدن بڑھا رہے ہیں، اور یہ ایک عفریت کی طرح پوری دنیا کے ہر انسان کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ سادہ زندگی، سادہ غذا، یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جو آپ کو جوڑوں کے دردوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہڈیاں آپ کے پلر کا کام کرتی ہیں۔ جتنے بھی امراض ہیں ان میں سب سے زیادہ جو آج کل بڑھ رہے ہیں وہ ہڈیوں کے امراض ہیں۔ جوڑوں میں گریس ختم ہو رہی ہے۔ پہلے کسی نے سنا تھا کہ کسی کے جوڑوں میں گریس ختم ہو رہی ہے؟ دیسی گھی کا استعمال ہوتا تھا، آرٹیفیشیل استعمال چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ادرک، لہسن، پیاز، شہد، ایسی چیزوں کا کثرت سے استعمال ہوتا تھا۔ نوجوان نسل فیشن کے چکر میں اب کوک کا استعمال کر رہے ہیں، ڈرنک کا استعمال کر رہے ہیں، جنک فوڈ ہے، پیزا ہے، برگر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کھانا چاہیے، اچھی چیزوں کو استعمال کریں، کس نے منع کیا، لیکن ان کی کثرت جب آپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ موٹاپا ہے، اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے بچے بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہیں انہی جنک فوڈ کی وجہ سے۔ اگر آپ سادہ غذا کھائیں، صاف ستھری ہوا میں چہل قدمی کریں تو میرے بھائی آپ کو صحت کے خزانے ملیں گے۔ لڑکے لڑکیاں اور بچے جو پڑھنے کا کام کر رہے ہیں وہ تو بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ، اعصابی دردیں۔ ابھی کیا عمریں ہوتی ہیں کہ جن عمروں میں پاور لینی ہوتی ہیں وہاں پہ بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بھاگ کے جناب کو پین کلر کو اور ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی عادتیں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ معمولی چیزوں کا استعمال آپ کو کیا کیا بینیفٹ دیتا ہے۔ میں نے یہ نسخہ دیا ہے، یہ ان لوگوں کے انتہائی لاجواب ہے جن کے پٹھوں میں سٹفنس ہو جاتی ہے، انفلیمیشن آ جاتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے، جوڑوں میں خشکی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اسگند جو ہے، اسگند، سونڈ، بدارا، اور اللہ بھلا کرے آپ کا شہد میں ان چیزوں کا آپ استعمال کر لیں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ سرنجہ شیری انتہائی مفید ہے۔ آج کل موٹاپا اتنا زیادہ ہو رہا ہے، بیٹھنے کا کام، سہل پسندی، اور یہ جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں ان میں موٹاپا اب عفریت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی ٹف زندگی ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ پکا سکیں۔ لوگ جو ہیں نیند لینے کے لیے ویلیج کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ سونے کو ترجیح دیتے ہیں، پھر روز صبح شہروں میں آ جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ صحت بہتر ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی صحت جو ہے اس کا سب سے زیادہ دار و مدار جو ہوتا ہے وہ غذا کے اوپر ہوتا ہے۔ ڈپریشن، تناؤ، گھروں میں جھگڑے، مائیں بچوں کو پیٹ رہی ہوتی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے بدن میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی
آپ یہ دیکھیں کہ سرنجا شیریں جو ہے یہ جوڑوں کے درد کا صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کو طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس معجون میں شہد لاجواب نعمت، گرم پانی میں شہد استعمال کریں، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس میں آپ کے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو جتنے منرل، وٹامن اور جتنی بھی دھاتیں چاہیے وہ سب کی سب آپ کو اس میں مل جاتی ہیں، اور خالص مل جاتا ہے۔ خالص نہ ملا فارم کے شہد بہترین ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ کون سی قسم اچھی ہے کون سی نہیں ہے، لونگ کا ہے، کیکر کا ہے، اور مختلف پھلوں کے جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں شہد، تو بھائی وہ بھی بہتر ہے۔ اگر اچھا شہد ہے تو آپ کیوں اس چکر میں رہتے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں دے گا؟ یہ فائدے دیں گے میرے بھائی، آپ ان پہ توجہ کریں۔ لوگ ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں، مسل پول ہو جاتے ہیں، کمروں میں درد ہو جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں انتہائی مفید ہیں۔ صاف ستھری زندگی ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ جب ہم سموکنگ کرتے ہیں، الکوہل لیتے ہیں اور دوسری چیزیں، تو یہ مرض بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ فزیو تھراپسٹ کا ہے۔ فزیو تھراپی جو ہے وہ ایک بہترین جز ہے حکمت کا۔ یہ اب سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے کی جا رہی ہے میرے بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے فزیو تھراپی کیا کرے گی جب آپ کے بدن کے اندر گندے فضلات جو ہیں، یورک ایسڈ ہے اور چیزیں، یہ فزیو تھراپی تو تحلیل نہیں کرے گی، یہ تو آپ کی غذاؤں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور روز کی روز جو آپ کھانا پینا کر رہے ہیں انہی میں شفا ہے، انہی میں بیماری ہے، انہی سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جتنی بھی خون گاڑی کرنے والی سبزیاں یا دیگر چیزیں ان سے ذرا احتیاط کریں، اور وہ سبزیاں جو اچھی ہیں، فلٹریشن گروپ ہے، لوکی ہے، توری ہے، ٹینڈے ہے، کدو ہے، گھیا ہے، مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، ان چیزوں کا کثرت سے استعمال کریں۔ اور جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے ان کے لیے انجیر سے بڑا تحفہ دنیا میں نہیں اترا۔ آپ اس کے اوپر جتنا کام کریں اتنا بہتر ہے۔ اس کے فوائد جو ہیں وہ لاجواب ہیں۔ یہ بواسیر کو بالکل ختم کر دیتی ہے، 4-6 مہینے 3-3 5-5 دانے کھائیں، یہ بواسیر کو ختم کر دے گی۔ اور جوڑوں کے درد میں تو انتہائی مفید ہے، اس کے بغیر جوڑوں کے درد میں کہاں سے آرام آئے گا؟ یہ آپ کی خون کی جو نالیاں ہیں ان کو قوت دیتی ہے۔ اسگندھ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس کو آپ کہہ دیں کہ نعمت ہے۔ یہ جوڑوں کے درد میں مفید ہے، مردوں کے لیے جنگ فرٹیلٹی کے لیے بہت لاجواب، ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت بوسٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ادرک جو ہے، اگر ادرک کا روزمرہ آپ استعمال بڑھاتے جائیں، اور اس میں اس کا مربع ہے، اس کو مختلف پیسٹوں کی شکل میں استعمال کر لیں، آپ اپنے ناشتے میں کر لیں، آملیٹ وغیرہ میں کر لیں، آپ اس کی چائے پی لیں خالی ادرک کو ابال کے، تو اس سے بڑا تحفہ جوڑوں کے درد کا اور کوئی نہیں ہے۔ جسمانی دردوں میں، پٹھوں میں لچک، پٹھوں میں کریمپ آ جاتے ہیں، میرے بھائی ان سب چیزوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آپ ادرک کو معمولی چیز استعمال نہ کریں، یہ انتہائی لاجواب ہے، اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں، یہ ہارٹ کے لیے تو انتہائی لاجواب ہے۔ بلغم، ریشہ، جوڑوں کا درد، گردوں کی کمزوری، اور اس کے بعد آ جائیں ہلدی۔ لوگ سٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، سٹیرائڈ کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں میرے بھائی وہ ہلدی بہت اچھے طریقے سے دور کرتی ہے۔ اس کو پلانٹ کی سب سے اچھی جڑی بوٹی کہا جاتا ہے، اور اس پہ جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ انفلیمیشن کے لیے اس سے لاجواب چیز کوئی نہیں ہے۔ اور جوڑوں کا درد جو ہے وہ انفلیمیشن ہے، سوزش ہے میرے بھائی، ایسڈ کی سوزش ہے، وہاں کرسٹل آ رہے ہیں، آپ کے مسلز میں بھی کرسٹل آ رہے ہوتے ہیں۔ آیورویدک، یونانی، مصری، چائنیز، یہ ہزاروں سال سے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو شفا دے رہے ہیں۔ جب بھائی ایلوپیتھک نہیں تھی تو کیا لوگ اس وقت مر جاتے تھے؟ ان کا علاج نہیں ہوتا تھا؟ بھائی بالکل ہوتا تھا۔ صاف ستھری زندگی کا استعمال کریں۔ میڈیکل کے ٹیسٹ، میڈیکل ریسرچ بہت اچھی ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ غلط ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ ہر چیز کے ہیں، لیکن اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے۔ پیاز جو ہے یہ دیکھیے کیا لاجواب بلب ہے، اس میں اتنے گن ہیں کہ جس کا حساب نہیں۔ اسگندھ اس کے ساتھ رکھ لیں آپ۔ یہ زیتون کا تیل تو انتہائی لاجواب ہے، جن لوگوں کے جوڑوں میں چکنائی کم ہو رہی ہوتی ہے میرے بھائی، زیتون کا تیل ان کے لیے انتہائی لاجواب ہے، زیتون کو کھا لیں۔ ہمارا جتنا بھی سرکولیٹری سسٹم ہے، ہمارا ہارٹ، یہ ان چیزوں میں سارے کے سارے یہ فاسد مادے رکنے شروع ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول آتا ہے، یورک ایسڈ جوڑوں میں آتا ہے،
ठीक है, मसल में भी आ जाता है। तो मेरे भाई, आप जब इन आम सादा चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाई जिनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है वो देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। जब आप अदरक, लहसुन, प्याज का साथ इस्तेमाल करेंगे तो मेरे भाई ये किसी सूरत में नुकसान नहीं बल्कि बहुत फ़ायदेमंद है। इतना फ़ायदेमंद है कि जिसका हिसाब नहीं। शुगर के मरीज़ इनको लाजमी इस्तेमाल करें इन चीज़ों को। और शहद का और अंजीर का, अंजीर ख़ास तौर पे शुगर वालों के लिए और आम बंदे के लिए इंतहाई मुफीद है। ये खून की नालियों को साफ़ करता है, ये पट्ठों की लचक बहाल करता है, जिगर को कुव्वत देता है, जोड़ों के दर्द में तो ये दर्द रहने नहीं देता, बवासीर को तो उड़ा के रख देती है। भाई आप रिसर्च पे देखें तो सही, मामूली समझ के और लोग कह देते हैं गर्म है। भाई एसिड जो है वो सर्द खुश्क है, उसका इलाज गर्म तर चीज़ों से करें। आपका खून गर्म तर है, आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो तो दें। हार्ट जो है आपका अगर कमज़ोर हो रहा है तो मेरे भाई जब वो पंप ही नहीं सही करेगा और पूरा जो आपका मैदे का निज़ाम है वो मुतासर रहेगा, तज़ाबियत मैदे में पैदा होती रहेगी और जो भी आप ग़िज़ाएँ खाएंगे उसमें ये तज़ाबियत मिल के फासद मादे जो पैदा कर रहा था वो डिटॉक्सीफाई नहीं होते, वो जिस्म से बाहर नहीं निकलते, गुर्दे फिल्ट्रेशन का अमल नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई लोग दिन ब दिन डिलाइसिस पे लग रहे हैं। आप ये देखें आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। मैं अपने चैनल पे इन्हीं चीज़ों के लिए भाई मेरे आपको मालूमात देता हूँ कि आम चीज़ों का, रोज़मर्रा चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, ताज़ा हवा लें, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, सस्ती है। गरीब के लिए भी ये सब कुछ है। क्या गरीब हंडियों में भाई प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी वगैरह नहीं डालते? हल्दी को एक चुटकी की शक्ल में डालेंगे। और मेरे भाई इसको कम से कम आधा चम्मच, 1 चम्मच तो अपनी हंडिया में डालो, इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और ये जो नुस्खा मैंने दिया है ये इंतहाई लाजवाब है, ये मेरे 25 साल तजर्बे का निचोड़ है, ये बहुत मुफीद है। और इसके साथ साथ भाई आखिर में कहूँगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।